الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحوه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ گویا یہ موت جو ہے یہ محض ایک ڈرامہ ہے، بس یہ ایک ڈرامائی انداز ہے کہ آدمی مرتا ہے، حقیقت میں وہ بقول ان کے مرتا نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ مشاہداتی بات ہے کہ مرنے والا مرتا نہیں؟ اسی وجہ سے یہ عقیدہ ہے کہ تمام مرنے والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کوئی مومن ہو، کوئی کافر ہو، کوئی اعلیٰ درجے کا ہو، کوئی ادنا درجے کا ہو، وہ زندہ ہے۔ خصوصی طور پر انبیاء زندہ ہیں، بزرگان زندہ ہیں، صالحین زندہ ہیں، صوفیاء زندہ ہیں، بہرحال سب زندہ ہیں، کوئی مرا ہے ہی نہیں، سب زندہ ہیں۔ یہ رونے دھونے کا جو مرنے پر ہوتا ہے نا کام، یہ جو ختم شریف ہوتا ہے 10واں 40واں 15، یہ صرف دل جوئی کے لیے اور ڈرامائی طریقے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ مرا نہیں ہوتا۔ جب جس کا یہ سب کچھ کیا جاتا ہے وہ مرا نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہی بات بتائی گئی۔ کافر دنیا کو چھوڑ دیجیے، مسلم دنیا کا حال یہ ہے کہ مسلم دنیا میں یعنی اسلامی فرقوں میں کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں ملا، جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ ہر شخص کا، ہر فرقے کا، ہر گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے باوجود آدمی نہیں مرتا، اور اس بات کی تائید بے شمار روایات سے ہوتی ہے۔ اگرچہ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا، لیکن بے شمار روایات اس کی تائید کرتے ہیں، مشاہدہ اس کی تائید نہیں کرتا، معاملات ہمارے جو ہیں زندگی کے وہ بھی اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن پھر بھی مرنے والا زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے
مفسر محقق ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، وہ باتیں بھی کرتے ہیں، وہ آ کر کے دنیا میں ہمارے کام بھی کر جاتے ہیں، ہمارے رہنما ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات آپ قرآن سے پوچھیں یا صحیح حدیث سے پوچھیں یا صحابہ کرام کے متفق علیہ عقیدے سے پوچھیں تو پھر بات کچھ اور ہی سامنے آ جاتی ہے۔ آج میں نے یہی بات عرض کرنی ہے، کوشش کروں گا کہ ایک دو حدیثیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں، گویا ان کی تدریس ہو، تقریر نہیں کرنی ہے، آج حدیث کی تدریس کرنی ہے، کچھ آیات کی۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب انسان تھے، مرد تھے، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے رہے اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان کے اندر ہزاروں نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان نبیوں میں سے کسی کا بھی ایسا جسم نہیں بنایا تھا، کسی رسول کا ایسا جسم نہیں بنایا تھا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ وہ کھانے کا محتاج نہ ہو، وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ ہی ایسا بنایا تھا وَمَا كَانُوا خالدین، اور نہ ہی ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ رہیں۔ کیا سمجھیں آپ؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جتنے رسول آئے سب انسان تھے، خصوصاً مرد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی بھیجتا رہا، اور ان میں سے کسی کا بھی ایسا جسم نہیں بنایا تھا، ایسا جسم نہیں بنایا تھا وہ کھانا نہ کھائے، اور نہ ہی ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ رہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کسی کا جسم رہے گا، نہ جسد رہے گا، نہ وہ کھانے کے بغیر زندہ رہے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، سورہ، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ سورہ انبیاء کی آیات 7-8، سورہ الفاتر میں فرمایا 19-22 آیت، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا یکساں نہیں ہوتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہوتے۔ وَلَا يُذِلُّ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندہ برابر نہیں ہوتے۔ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، مرنے والے زندہ برابر نہیں ہیں، لیکن ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ زندہ ہیں، مرنے والے بھی زندہ ہیں، ہمارے مفسر بھی یہی بتاتے ہیں، ہمارے محدثوں نے بھی یہی بتایا ہے۔ انہوں نے اس طرح کی بے شمار روایات نقل کی ہیں کہ یہ مرنے والا مرا نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا زندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے یہ دیکھو زندہ کیا کرتا ہے۔ زندہ بولتا ہے، سنتا ہے، بات چیت کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، خطبہ سنتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نہاتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مار کھاتا ہے، مارتا ہے، روزانہ جھگڑے کرتا ہے، یہ کرتا ہے سارے کام۔ مردہ کیا کرتا ہے؟ ان میں سے ان کاموں میں سے مردہ کیا کرتا ہے؟ ان سارے کاموں میں سے مردہ بھی کوئی کام کرتا ہے؟
اٹھاؤ کسی مرنے والے کو، کسی بہت بڑے بزرگ کو باہر پھینک دو سڑک پر، پھر دیکھے وہ کیا کرتا ہے، نہا لے گا، غسل کر لے، خود بخود اپنی قبر نکالے گا، قبر میں چلا جائے گا۔ جو نہیں اسے نہلائیں گے ان سے لڑ پڑے گا، لاٹھی اٹھائے، کرے گا کیا؟ مردہ بدست زندہ۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں انسان پڑھے لکھے لوگ مردے کو زندہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ قرآن تو کہتا ہے یہ مراد مردہ اور زندہ برابر نہیں ایمان، اس آیت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کا مطلب یہ جھوٹ کے پلندے ہیں یہ کتابیں، اور یہ لوگ جو کہنے والے کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، یہ خلاف بات کیا بات ہے؟ موت کیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ موت روح اور بدن کے جدا ہو جانے کا نام ہے۔ بدن سے، جسم سے روح نکل گئی، بدن مر گیا، جسم مر گیا، روح زندہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا انسان مر گیا، آدھا زندہ ہے، اور جو آدھا زندہ ہے، روح جو زندہ ہے، ہمارے مفسر کہتے ہیں یہ سوچتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، کام بھی کرتی ہے، آتی بھی ہے، جاتی ہے، یہ مدد بھی کرتی ہے۔ ہمارے مفسر کہتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، کوئی بھی تفسیر اٹھائیں آپ۔ یہ کیوں؟ موت اس کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ موت دراصل زندگی کی نمو کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ گروتھ کرتی ہے، یہ آگے بڑھتی ہے، حرکت کرتی ہے، حرکت کا نام ہے زندگی۔ اور یہ جب انسانی جسم سے وہ نمو ختم ہوتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ جو اس کو چلانے والی طاقت ہے اس کے جسم میں، جب وہ ختم ہوتی ہے، اس کو زوال ہوتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ درخت کی موت جب اس کے اندر وہ نمو ختم ہو جاتی ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ زمین پیداوار دینے سے ہٹ جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن تو ہی بات کو بیان کر رہا ہے۔ تو گویا یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے قوت نامیہ کے زوال کا نام موت ہے، ہمیں تو علم کی دنیا میں تو یہ بتایا گیا ہے، لیکن جہالت کی دنیا میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے باوجود بندہ نہیں مرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پر اتنا عقیدہ بڑا ہو گیا کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے رہے، نہ قرآن کی آیات۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں کیا فرمایا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کی قدرت کا انکار کیسے کرو؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیسے کرو گے؟ تم مردہ تھے، مردہ، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تم معدوم تھے۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی۔ خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے جہاں موت ہو وہاں حیات نہیں ہوتی، اور جہاں حیات ہو وہاں موت نہیں ہوتی۔ احیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارتا ہے، مرے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت کے اندر یہ عقیدہ اسلام کا بتا دیا گیا کہ ہم مردہ تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے پیدا کر دیا۔ آدم کا کوئی وجود نہیں تھا، مٹی سے پیدا ہوا۔ بھائی مٹی کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے کون سے پیدا کی، اس کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، اس کو زندگی دی۔ عقیدہ یہ نکلا کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی، اور یہ زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے۔
وہ تمہیں موت دے گا، جس حالت سے تم پہلے آئے ہو اسی میں جاؤ گے۔ موت کا لفظ وہاں استعمال کیا، موت کا یہاں استعمال کیا۔ پھر تمہیں ایک مدت کے بعد زندہ کرے گا، اور پھر تم رب کے حضور پیش ہو جاؤ گے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ کیا نکلا؟ 2 موتیں 2 زندگی، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ 2 موتیں اور 2 زندگی۔ اور عقیدہ اسلام کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی شخص زندہ نہیں ہوگا قیامت سے پہلے، الا یہ کہ اللہ چاہے، اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ قیامت سے پہلے اٹھنے کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے دوبارہ قیامت کے دن اور حساب دینا ہے، یہ عقیدہ ہے اسلام کا۔ یہ تو قرآن مجید کی چند آیات ہیں جن سے بنیادی اور اصولی بات سامنے آ گئی کہ مرنے والا مر جاتا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا اور حساب دے گا۔ اچھا، اب حدیث کا کیا کی؟ حدیث میں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب ہے۔ عربی زبان کو چھوڑیں گے، صرف ترجمہ کروں گا اس کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے مجھے 2 انعام خصوصی طور پر ملے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں مجھے خصوصی طور پر دی، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں، میرے باری کے دن میں، میرے گود میں، اور اس وقت کہ جب میں نے آپ کو ٹیک دی ہوئی تھی ہوئی ہے۔ یہ ایک نعمت انہوں نے ٹکرا دی ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے آخری رسول جس گھر میں، جس کی گود میں، جس کے ہاتھوں میں، جس خدمت کرتے ہوئے فوت ہونے کی انعام ہے۔ عقیدت مندی کے لیے تو انعام ہے، جو عقیدت نہیں رکھتا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، انعام ہے۔ دوسری بات فرمایا ان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جامع ریقی و ریقہ، کہ میرے لعاب دہن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو ملا دیا، باہم ملا دیا۔ اور وہ یہ ہوا کہ، اور اس میں جو لفظ استعمال کیا انہوں نے، ریقی و ریقہ عند موت ہی، اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی۔ الفاظ پر ذرا دھیان رکھنا، حدیث میں کون سے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، ام المومنین کہتی ہیں اس وقت میرے لعاب دہن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے اللہ نے ملا دیا۔ کیسے؟ وہ ایسے ہوا کہ دخل علیہ عبد الرحمن و یادہ الثواب، کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے گھر آئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وقت آخر آیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور اس وقت وَأَنَا مُسْنَدَةٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک دیے ہوئے تھے، آپ کی گود میں تھے سر، ٹیک دیے ہوئے تھے۔ فرأیت ينظر الیہ، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں پہچان گئی، وعرفت، میں پہچان گئی کہ آپ مسواک کو پسند کر رہے ہیں، مسواک کو پسند کر رہے ہیں۔ یہاں بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے، کثرت سے مسواک کیا کرو، ہر روز کیا کرو، ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ کیا کرو، ہر وضو کے ساتھ۔ فقلت، میں نے پوچھا، آخذہ لک یا رسول اللہ،
میں آپ کے لیے مسواک لے لوں اس سے؟ فاشار براسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں لے لو۔ وہ کہتی ہیں میں نے اس کو مسواک کو لے لیا، پھر آپ کو دی، فاشتد علیہ، وہ آپ کو بہت سخت محسوس ہوئی، آپ چبا نہیں سکے اسے۔ وقلت، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اس مسواک کو ذرا چت کر دبا کر چبا کر نرم کر دوں؟ آپ نے اپنے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ وہ کہتی ہے پھر میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لے کر چبایا اور اسے نرم کر دیا، اور اس طرح میں نے وہ مسواک آپ کو دی اور آپ نے وہ مسواک آخری وقت میں کی، اور اس وقت کیفیت یہ تھی جب یہ واقعہ پیش آیا مسواک کرنے کرانے کا، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وبائن یدیہ رکبۃ نو غلبۃ، کہ آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، اس میں آپ فجعل یدخل یدیہ، اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالتے، فیمسح بہما وجہہ، اور اپنے چہرے پر پھیرتے، اپنے چہرے پر پانی میں ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر پھیرتے، یقول، اور کہتے جا رہے تھے، فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ذرا اپنی چشم تصور میں اس منظر کو ذرا لے آئیے اور یوں سمجھیے کہ یہ ہم بھی اس مجلس میں موجود ہیں، یوں سمجھیے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فرمایا ان للموت سکرات، موت کی سختی بہت زبردست ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا غور کرو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کے وقت کی حالت ہے جو امی عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ آپ کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور کہہ رہے ہیں موت کی سختی بڑی شدید ہے، موت کی سختی، تصور تو کرو کون کہہ رہا ہے، کس وقت کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عین اس وقت جب نزع کا وقت ہے۔ ثم نصب یدہ فجعل یقول، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا پانی میں ڈالنے کے لیے، اپنا ہاتھ اٹھایا پانی لینے میں، ہاتھ گیلا کرنے کے لیے، یہ کہتے ہوئے پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفقہ اعلیٰ میں پہنچا دے، میرے ان دوستوں کے ساتھ، پہلے انبیاء کے ساتھ مجھے بھی ملا دے۔ یہ آپ کہہ رہے تھے، آپ کی زبان پر یہ جملے تھے، کلمہ تھا، یہ دعا تھی، پھر رفیق الاعلیٰ حتیٰ قبضہ، یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جان نکل گئی، ومالت ید، اور ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا، پیالے تک نہیں پہنچا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ سمجھاؤ۔ ام المومنین نے جو بات سمجھائی ہے، جو نقشہ کھینچا ہے اس واقعہ کا، وہ یہ ہے کہ نبی اللہ کے رسول جب ان کی بھی جان نکل جائے تو انہیں اپنے جسم پر بھی اختیار نہیں رہتا، ہاتھ پیالے تک نہیں پہنچا، وہیں رہ گیا ہے، جان نکل گئی وہیں ہاتھ رہ گیا کہ ہاتھ گر گیا، ہاتھ کھڑا نہیں رکھ سکے، گر گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ومالت یدہ،
یہ صحیح بخاری کتاب المغازی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 640 باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کتاب جہاں سے میں نے اس کو نقل کیا ہے اس کو علام باغ کراچی نے شائع کیا ہوا ہے، اور یہ درسی کتاب ہے، ہر مدرسہ میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ آخری سال میں طالب علماء کو ہر سال یہ پڑھائی جاتی ہے۔ کیا سمجھے کہ ان لوگوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مرنے کے باوجود آدمی نہیں مرتا، یہ بتا رہے ہیں نا ہمیں، یہ عقیدہ ہے نا تو ساری اس امت کا قوم کا بنا ہوا، کیا انہوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ اچھا، اگلی حدیث میں ہے اسی صفحے پر عائشہ فرماتی ہیں کہ ان ابا بکر اقبل علی فرسہ من مسکنہ بالصلح، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی وفات کی خبر سنی ہے تو وہ مدینہ کے محلہ سنا میں رہتے تھے، وہاں ان کی رہائش تھی، وہ وہاں سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، حتی نزل فدخل المسجد فلم یکلم الناس، مسجد میں داخل ہوئے، گھوڑے سے اترے، مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں سے بالکل کچھ نہیں کہا، بات چیت نہیں کی، حتی نزل فدخل علی عائشہ، پھر اپنی بیٹی عائشہ کے گھر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے، اور یہ ساتھ جو جہاں قبر شریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حجرہ ہے عائشہ کا گھر، وہ یہاں آئے یہاں۔ غور سے میرا بات سنیے، یہ حدیث کے الفاظ غور سے سنو اور اس کو سمجھو اور ذرا پلے میں باندھ لو۔ حیات یما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی طرف قصد کیا، ادھر چلے، اور وَهُوَ مُغَشًّى بِثَوْبٍ حِبْرٍ، اس وقت وہ یمنی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، یمنی چادر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹا گیا تھا، چادر ڈالی ہوئی تھی اوپر، جب آپ فوت ہو چکے۔ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ابو بکر نے آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، اور جھکے اور جھک کر آپ کا بوسہ لیا، ابو بکر جھکے اور آپ کا بوسہ لیا، وبکا، اور رو پڑے، ثم قال بِأَبِي وَأُمِّي، پھر فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متہا، الفاظ رکھ یاد، لکھ کے لے کر جا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم، اے نبی اللہ کی قسم، مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ بندہ مریا، غسل ہویا، قبر سے دفن کرتا، قبر سے دوبارہ زندہ ہو گیا، پہلی عقیدہ ہے نا، یہی ہے نا عقیدہ کہ دوبارہ زندہ ہو گیا، صاحب دا شروع ہو گیا، گلا باتیں شروع ہو گئی، پھر مر گیا، نہیں مریا تو پھر مر جائے گا جدوں کہ عمل لیڑے آئی، کیونکہ مردیاں نے اٹھنا ہے نا، زندہ نے اٹھنا نہیں۔ غلطی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر نے اس عقیدے کی جڑ اس وقت کاٹ دی تھی، واللہ اللہ کی قسم اللہ تجھ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مرنے کے بعد پھر دوبارہ قبر میں زندہ ہو جائیں اور پھر موت آئے، یہ نہیں ہوگا، یہ قسم کھا کر کہا ہے۔ آپ کے مقدر میں اما الموتۃ التی کتبت علیک، ہے نبی آپ کے مقدر میں جو موت لکھی گئی تھی وہ آپ کو آ گئی، وہ آپ کو آ گئی۔ وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے، اور زوری کہتے ہیں، امام زوری فرماتے ہیں
وحدثني ابو سلمۃ عن عبد اللہ ابن عباس کہ مجھے ابو سلمہ نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ابا بکر خرج عمر یکلم الناس، اگلا حصہ یہاں سے اگلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے نکل کر مسجد میں آئے. اس قصے کو بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس. جب مسجد میں آئے ابو بکر تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو بھی بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے. بات صرف اتنی ہے جو جتنی بخاری نے بیان کی ہے اس روایت میں. فقال اجلس یا عمر، آپ منبر کی طرف آئے اور عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، اور عمر بیٹھ جاؤ. عمر نہیں بیٹھے. صدمہ ہے، صدمے کی وجہ سے وہ سمجھ نہ پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بیٹھے نہیں. فاقبل الناس، لوگوں نے عمر کو چھوڑ دیا اور ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے. لوگوں نے ابو بکر کی طرف توجہ کر لی کہ یہ کیا کہیں گے. اس سے آپ کو اندازہ نہ لیا ابو بکر کے مقام کا. ابو بکر کی متوجہ ہوئے. اقبل الیہ ترکوا عمر فقال ابو بکر اما بعد، خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور خطبہ دیا. اما بعد من کان منکم یعبد اللہ، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ تم میں سے من کان منکم یعبد محمدًا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا. تو غور سے سنو بات. خطبہ ارشاد فرمایا کن کو؟ صحابہ کو. مسجد نبوی میں کس وقت؟ وفات رسول کے وقت. کیا سمجھے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینے میں پھیلے اور کوئی نہ آئے؟ کیا سمجھے؟ سارے کا سارا مدینہ امٹ کر آ چکا تھا. مسجد میں جگہ نہیں تھی. جاگ کے بھائی سو کے نہیں، جاگ کے سنو، جا کر منہ دھو لو. پورا مدینہ امٹ آیا. سب صحابہ جو موجود تھے وہاں سب آئے. صحابہ کے مجمع میں کہا من کان منکم یعبد محمدًا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے. فقد مات محمد فإن محمدًا قد مات، سنو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، الفاظ حدیث کے ہیں. کس مجمع میں کہے؟ صحابہ کے مجمع میں. اور جن لوگوں کے جن صحابہ کے نام لگا لگا کر یہ عذاب قبر کی روایتیں بیان کی، سارے وہاں موجود تھے. کسی نے نہیں کہا کہ ابو بکر یہ تو باتیں ہمیں فلاں فلاں کہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے سوال تک نہیں اٹھایا. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور تم میں سے جو اللہ کی بندگی کرتا وہ سن لے. فَأَنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بے شک اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کیا خیال ہے بھیا؟ کیا عقیدہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ فرمائیے. قرآن کے پیچھے چلو گے، حدیث کے پیچھے چلو گے، تیسری تو کوئی چیز ہے نہیں نا. لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم نے دونوں دکھا دیا آپ کو. یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کا تو منہ تھوڑے والا عقیدہ ہے. اور جب سوال ہوا تھا کہ سب گمراہ ہو جائیں گے تو سوال کرنے والے نے پوچھا تو نجات کون پائے گا؟ آپ نے فرمایا تھا وما انا علیہ صحابی، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ نجات پائے گا. یہ فرمایا. اور پھر فرمایا وما، پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے کہ انہیں موت نہ آئے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افائم ماتا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے پوچھا ہے مجھ سے اور آپ سے، افائم مات، اگر انہیں موت آ جائے، نبی کو موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا یہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پھر جاؤ گے اپنے ہمارے دین سے، پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اللہ نے فرمایا تم میں سے جو پھر جائے گا دین سے، جائے پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکے، سیسر وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تو شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ وقال، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی مجمع صحابہ میں کہ لوگوں نے یوں محسوس کیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں تھے پہلے، ایسے محسوس جیسے اب یہ آیت اتری ہے، اب یہ آیت اتری ہے، اور پھر کہتے ہیں حتی تلاها ابو بکر فتلقاها منہ الناس کلهم، پھر تو لوگوں کی زبان پر یہ آیت چڑھ گئی، فما اسمع بشرا من الناس الا یتلوها، میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، ہر ایک شخص یہی آیت قرآنیہ پڑھ رہا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن مسیب نے بتایا ان عمر قال، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خطبہ سنا ابو بکر کا، تو وہ کہتے ہیں کہ قال واللہ ما هو الا ان سمعت ابا بکر، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ سنا اور ان کی یہ آیت پڑھی، جب انہوں نے وہ تلاوت سنی، تلاہا وہ آیت سنی، فَأَكَرْتُ حَتَّى مَا تَكِلُّنِي رِجْلَايَ، میرے پیر، میرے قدم، میرا جسم نہیں سہار سکے، وہ گھٹنوں کے بل گر گئے، عمر گھٹنوں کے بل گر گئے۔ یہ وہ چیزیں جو دل سے نکل کے یاد رکھنا، ورنہ یہ ہے کہ ہم بھی سنتے پڑھتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ گر گئے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ وہ جو ان کا موقف پہلے تھا، وہ بھی حدیث میں نے وقت کی وجہ سے چھوڑ دی بچی، وہ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر جھوٹ پھیلا دی گئی ہے، ابھی آپ اٹھیں گے اور اٹھ کر کے لوگوں کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ فوت ہو گئے۔ اس وقت جب سنا کہ فوت ہو گئے، ابو بکر نے بتایا، تو گر گئے، اپنے قدموں پر قائم نہیں رہ سکے، حتی حویت الی الارض حین سمعتہ تلاہا فعلمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے باوجود یہ میں نے بخاری کی حدیثیں اپنی اس کی چند حصے سنا دیے، قرآن مجید کی آیات سنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں مردہ اور زندہ یکساں نہیں ہوتا، لیکن ہمارا عقیدہ، ہماری اکثریت مسلمانوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ مردہ تو ہوتا ہی نہیں، مرنے والا تو مرتا ہی نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول تو بالکل فوت ہو گئی، وہ تو زندہ ہیں اپنی قبر میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ زندوں کی بھی قبریں ہوتی ہیں، زندوں کی قبریں ہوتی ہیں، وہ زندے کسی زندہ کو دفن کرو گے، کہاں چلے گئی ہیں عقلیں؟ یہ باطل عقائد کیوں
روایات کی وجہ سے آپ نے سمجھ لی ہے، جھوٹے راویوں کی جگہ۔ اور میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب بڑے عالم فاضل آدمی، نام لینا مناسب نہیں، وہ بیان کو حدیث ہے ابو داؤد کی، یہ حدیث تو نہیں، میں حدیث کو روایت کیا تھا، وہ بیان کر رہے تھے ابو داؤد جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 286 پر امام صاحب حدیث نقل کرتے ہیں، حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقرئ حدثنا حیوة عن ابی صخر حمید بن زیاد عن یزید بن عبد اللہ بن کثیر عن ابی ہریرہ۔ یہ سند ہے جو میں نے پڑھی، اس پر میں نے ابھی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ وقت نہیں ہے۔ یہ 2 نمبر راوی ہیں جن کا یہاں نام آیا ہے سند میں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، تم میں سے جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میری روح اللہ تعالیٰ مجھ میں داخل کر دیتا ہے، اور حتی اردو علیہ، یہاں تک کہ پھر میں اس شخص کے سلام کا جواب دیتا ہوں جو کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہاں میں جواب میں کہتا ہوں السلام علیکہ۔ کیا خیال ہے؟ اسی پر ساری بنیاد ہے نا یہ عقیدے کی۔ یہ ایک باطل روایت ہے، جھوٹی روایت ہے جو پیش کی گئی۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ جب روح ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارا تو یہ نہیں، کہ روح نکل جائے تو آدمی مر جاتا ہے، تداخل ہو جائے روح تو آدمی زندہ ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ مجھے کتنے کروڑوں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہے ہیں، کتنے کروڑوں لوگ، ہے گنتی؟ تو کیا اتنی بار آپ کی روح داخل ہوتی اور نکلتی اور اتنی بار آپ پر موت آتی اور حیات آتی؟ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ اس طرح کی جھوٹی روایات بیان کر کر کے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں زندہ، حدیث کہتی ہے نہیں زندہ، صحابہ لائے کا موت میں کا لائے عقیدہ کہ نہیں زندہ۔ قبر موجود ہے مدینہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قبر محفوظ رکھی ہے، ورنہ لاکھوں 1,24,000 پیغمبر کہتے ہیں آئے ہیں، کسی کی قبر محفوظ نہیں ہے پوری دنیا میں۔ یہ جتنی قبریں آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ نیٹ پر آتی رہتی ہیں، یہ سب جھوٹ کے پلند ہیں، کسی کی قبر محفوظ نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ نے رکھی ہے تاکہ ان لوگوں کو موقع مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں یاد رکھو، یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی، اپنے صالحین کی مرنے کے بعد قبریں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، تمہیں یہ نہیں کرنا، تمہیں یہ نہیں کرنا۔ پھر کیوں ہوا؟ پھر یہ دربار کہاں سے آ گئے، یہ عقائد کہاں سے آ گئے؟ حضرات گرامی قدر، یہ جتنے عقائد ہیں انہیں کروڑ ہے انسان بھی ایک طرف ہو جائے مانے یہ باطل عقیدہ ہے، مرنے والا مر جاتا ہے اور قیامت کے دن اٹھے گا، اور قرآن کی یہ 1-2 آیات نہیں، قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، اور اسی لیے میں نے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو پڑھیے گا نا، اگر آپ سنجیدہ ہیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے تو پڑھیے نا۔ اللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوا ہے نا کہ مہد سے لحد تک مومن کا کام ہے علم حاصل کرے، جب وہ ہوش سنبھلتا ہے نا اس وقت سے شروع کرے، مرتے دم تک علم حاصل کرے۔ تو کیا علم حاصل کہاں سے کریں گے؟ وہ تو کتابوں سے ہوگا نا، پڑھے نا، پتہ چلے کہ یہ باطل عقائد ہیں جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے محدث ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد نہیں مرتا۔ بھائی اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں نہیں ہے کوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔